رش سبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ تو یہ ہمارا جو پہلا عمرہ تھا فیملی کے ساتھ، میں اس ویڈیو میں آپ کو ساری ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی عمرہ میں کیا کیا لینا ہے، کیا کیا چیزیں لینی ہوتی ہیں اور کس طرح آپ نے عمرہ کرنا ہے، سب سے پہلے بچوں کے ساتھ اسپیشلی۔ تو یہ میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم یہ احرام نہیں باندھ رہا تھا اور جو ہے رو رہا تھا، باقی ہم سب نے ایئرپورٹ پہ ہی، مسقط ایئرپورٹ پہ ہی احرام باندھ لیے تھے۔ باقی نیت جو تھی، ہم نے یہی سوچا تھا کہ جب اناؤنس ہوگا ایئرپورٹ پہ تو ہی ہم لوگ نیت کریں گے۔ اس وقت ماشاءاللہ سے اتنی سمجھدار تھی کہ اس کو آئیڈیا تھا عمرہ کا، تو ہم سب تھے ساتھ، اور جو ہے میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ تھا اس دفعہ عمرہ کے لیے۔ اچھا، میں نے آپ کو کافی ویڈیوز میں یہی بتایا ہے کہ عمرہ جو ہے یا اللہ کے گھر جو بھی جاتے ہیں ہم لوگ، تو اللہ کی طرف سے ہی آپ کا بلاوا آتا ہے۔ واقعی یہی ہے، یہی بات ہے۔ یہ بس مجھے اللہ کی طرف سے ہی بلاوا آیا تھا، اور جو ہے بس ایک ہفتے میں ہی پھر ایسا پلان بنا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ بس ہفتے میں، اور ویزا بھی سب سے پہلے میرا ہی آیا تھا۔ تو جو چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی بچوں کے ساتھ وہ یہی ہیں کہ کھانے کی چیزیں اپنی ساتھ آپ لائیں لازمی۔ یہاں پہ ویسے جیسے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں یا کافی دوسری جگہوں سے، تو کھانے کی چیز آپ کے پاس ضروری ہو بچوں کے لیے، اور ڈریسز، کپڑے، اور جو ماں باپ ہیں یا جیسے بڑے ہیں ہم سب، ان کے لیے احرام بہت ضروری ہیں کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ 2 ہفتے کے لیے بھی آ رہے ہیں تو 2 سے 3 احرام لازمی ہو آپ کے پاس۔ مرد حضرات کے لیے 2 سے 3 ہوں، اور لیڈیز کے لیے عبائے جو ہو گئے وہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 3 سے 4 ہوں لازمی ہیں۔ اور ساکس اگر آپ ٹھنڈی موسم میں آ رہے ہیں، جیسے نومبر، دسمبر، جنوری، فیبروری، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے یہاں پہ، ہم لوگ بھی نومبر میں گئے تھے۔ باقی یہ کہ میں آپ کو یہی سجیشن دوں گی کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو ضرور آپ یہاں پہ جو ویل چیئر والی سہولت ہوتی ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں لی تھی، ہم نے خود ہی ابراہیم کو اٹھایا تھا۔ باقی احمد اور ازنا آئی تھنک 7 سے 8 سال کے تھے ان دونوں، ازنا آئی تھنک 9 سال کی تھی، اور احمد جو ہے 8 سال کا، جو انہوں نے خود ماشاءاللہ سے اپنا عمرہ کیا تھا۔ اچھا، عمرے کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ آپ کو جو کرنا ہوتا ہے میگزیمم جو ہوتا ہے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے عمرہ، آپ آرام سے کر لیتے ہیں عمرہ ماشاءاللہ سے۔ تو یہ ساری جو اصل بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کو آئیڈیا نہ ہو، تو جو نئے جا رہے ہیں تو وہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، آرام سے آپ کا عمرہ اچھے سے ہو جائے گا، ایون بچوں کے ساتھ بھی۔ لیکن یہ چیزیں آپ آ رہے ہیں، اگر جو ڈائپر پہ بھی ہے تو اس کو تو آپ نے ڈائپر بھی لینے ہیں ساتھ میں، اور یہ کہ ان کی کھانے کی چیزیں لازمی ساتھ میں رکھنی ہیں تاکہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں۔ اور ہینڈ بینڈس جو ہوتے ہیں آپ بہت عام مل جاتے ہیں سعودیہ میں، آپ جاتے سی وہ لے لیں بچوں کو، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں بچوں کو، اور خود آپ باندھ لیں، وہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ کہ سب سے پہلے جو ٹپ ہے یہ کہ جائے نماز ضروری ہے آپ کے لیے، اور چھتری، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں اگر آپ 2 ہفتے کے لیے آ رہے ہیں عمرے پہ۔ اور یہ کہ جو رات کی عبادت ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ، میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ ہوٹل قریب لیتے ہیں چاہیے تو آپ آرام سے آ سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہی تھا کہ ہم بچوں کو چھوڑ کے خود ہی آ جاتے تھے۔ ہوٹل اچھا تھا ہمارا، 5 اسٹار تھا اس وقت، تو بنا کسی ٹینشن، کیونکہ سارا دن بچے اتنا تھک جاتے تھے، ہم ان کو حرم میں لے کر آتے تھے تو وہ اتنا تھک جاتے تھے کہ ان کو اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو ہم لوگ 2-2:30 بجے سے نکل آتے اور فجر پڑھ کے پھر اپنے رومز پہ جاتے، تب تک بھی بچے سوئے رہتے، ایسے ہوتا تھا ہمارے ساتھ۔ تو کوئی ٹینشن نہیں، اگر آپ قریب لیتے ہیں بہت سہولت ہوگی آپ کی طرف، اور آپ کے پاس اگر ایک چھوٹا سا بچہ، مطلب 8-9 سال کا بچہ ہے جس کو فون چلانی آتی ہے، آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ، آپ اس کو رات کے ٹائم بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو یہ فون ہے، آپ کال کر دیں، بہت آسان رہتا ہے آپ کے لیے۔ وہ بچہ آپ کو کال کرے گا، اگر ہوٹل آپ کا قریب ہوگا آپ آرام سے چلے جائیں گے اپنے بچوں کے پاس بنا کسی ٹینشن، تو آپ کی عبادت بھی اس طرح خراب نہیں ہوگی۔ اور ہم تو اللہ کے آسرے ان کو چھوڑ کے آ جاتے۔ میرا چھوٹا والا آپ نے دیکھا ابراہیم، وہ بہت چھوٹا تھا اس وقت، تو جتنے دن تھے ہم نے اسی طرح عبادت کی، ایون اسی دوران ہم نے حجر اسود کو بوسا بھی دیا تھا۔ رش ماشاءاللہ سے کافی زیادہ تھی ان دنوں، کیونکہ نا گلف میں چھٹی ہو گئی تھی نومبر میں، ہم تو عمان میں رہتے ہیں تو اس حساب سے ہمیں ہفتہ چھٹی ہوئی تھی، تو اچانک سے پلان بن گیا ہمارا ویسے تھا نہیں نومبر کا پلان کہ ہم چھٹیوں میں جائیں گے، ہمارا تھا کہ بعد میں جائیں گے۔ خیر
باقی یہ کہ کھانے کے علاوہ میں آپ کو یہی بولوں گی کہ جو موسٹلی زمزم کی ہوتا ہے کہ پانی کس طرح لے کے جانا ہے، کیا کرنا ہے، میں آپ کو یہی بولوں گی کہ آپ لوگ بھر لیں پانی. ہمارے ساتھ تو یہی ہوا تھا کہ ہم نے تو پانی خوب بھرا تھا، اور جو ہے ہمیں سب نے روکا بھی تھا کہ نہ بھریں، لیکن ہم نے بھرا تھا اور الحمدللہ وہ لے کر بھی آئے تھے. کوئی ایشو نہیں ہوتا پانی بھرنے کے بعد اچھے سے آپ کام کریں گے. اور مجھے میں ایک اور ٹپ آپ کو دیتی جاؤں. ایک اور ٹپ میں آپ کو دیتی جاؤں کہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ طواف کریں، جتنا ہو سکے آپ نیچے آئیں اور طواف کریں جب تک نماز ہو. کیونکہ اگر آپ طواف نہیں کریں گے اور آپ نماز کا ویٹ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ جو شرطے ہوتے ہیں، پولیس والے آپ کو نکال دیں گے، کہیں گے بھائی آگے چلے جائیں آپ. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ طواف کر کے اپنے ثواب کمائیں، جتنا ہو سکے آپ طواف کریں. آپ ویٹ کریں گے جتنا بھی آپ کہ ہم لوگ نماز کے لیے مطلب تھک گئے ہیں، بیٹھنے آپ کو نہیں دیتے، بہت مشکل ہوتا ہے بیٹھنا، رش بہت ہوتا ہے، اسی لیے وہ آپ کو نہیں اجازت دیں گے. ہاں کوئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں پورشن جہاں آپ کو جگہ مل جائے بیٹھنے کی تو وہ اور بات ہے، لیکن موسٹلی اس طرح نہیں ہوتا، جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کی. اور ماشاءاللہ سے سب سے خوبصورت تو یہ ہوتے ہیں، ہر جگہ آپ کو کبوتر نظر آئیں گے. اچھا یہ ہم اس طرح صبح کر کے نکلتے تھے اپنا اس کے لیے، اپنے روم کے لیے. تو موسم ہم جب گئے تھے بہت ٹھنڈا تھا، تو مطلب ایسا تھا کہ آپ کو سویٹر کی بھی نیڈ ہوگی. اچھا یہ دیکھیں اتنا ہمارا روم قریب تھا، یہ ہمارے روم کا ویو تھا، ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا قریب تھا. ایون میں ہمارے رومز پہ یا نیچے جہاں مسجد کا ایریا وہاں پہ ہماری نماز ہوتی تھی. اگر جو ہمیں بچوں کے جیسے تھوڑی بہت ایک دفعہ لیٹ ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے ادھر ہی نماز پڑھ لی تھی. میں اسی لیے آپ کو کہہ رہی ہوں. دوسری بات کہ عبائے احرام زیادہ لے لیں، کیونکہ بار بار دھونا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنا سامان تھوڑا زیادہ لے کے جائیں. اسکارف ہو گئے، عبائے، اور جو ہے اچھا دوسرا یہ کہ بچوں کو لازمی سمجھائیں. ہوٹل کا نام ہو گیا، نمبر ہو گیا، یہ ضرور چیزیں آپ بچوں کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ نمبر ہے آپ کا، ہوٹل کا نام یہ ہے، سب کچھ آپ ان کو آنا چاہیے. کبھی کبھی بچے گم ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی یا تو بچوں کو آپ پاکستانی چھوڑ کے خود ہی آ جائیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ضرور کریں کہ بچوں کو یا تو گلے میں ایک پہنا دیں، کیا بولتے ہیں یہ کچھ لاکٹ کی طرح جس پہ ساری چیزیں آپ لکھ لیں، وہ بہت آسانی رہتی ہے. تو دوسرا یہ کہ لڑکیوں کو الگ کر دیتے ہیں، لڑکوں کو الگ، یہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو لازمی فونیں جو ہے اپنی فونز وہاں کے پیکیجز ضرور کروائیں، بہت کام آتا ہے. آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو میں اسی لیے کہتی ہوں چلے مجھے معلوم کہ جو بھی ہوٹلس ہیں بہت بہت زیادہ مہنگے پڑتے ہیں، مجھے معلوم ہے. تو آپ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ یا تو پھر جو ہے کسی کو ساتھ لے آئیں جو بچوں کا خیال رکھے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو دوسرا یہ کہ میں آپ کو یہی سجیشن دوں گی کہ کوشش کریں کہ ٹھنڈی موسم میں آئیں عمرہ کرنے. باقی یہ کہ اللہ کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے تو ہم لوگ آرام سے آ جاتے ہیں. اور یہ کہ میں ایک اور بات کہوں گی لیڈیز کے لیے خاص طور پہ کہ آپ عبائے جو ہیں لون کے بنوائیں، بہت بہت ضروری ہیں وہ لون کے عبائے. ان کے اگر آپ وہ پہنتے ہیں تو آپ کو بالکل گرمی نہیں لگے گی اور آپ کے لیے آسانی ہوگی عمرہ ادا کرنا. اور یہ جو خوبصورت مناظر تھے نا، بس میں ان کو جب بھی دیکھتی ہوں میرا دل کرتا ہے میں ابھی اڑ کے چلی جاؤں اللہ کے گھر. تو میں آپ سب کے لیے اپنے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں جلد از جلد پھر سے بلائے اپنے گھر. تو یہ جمعہ کا دن تھا جب ہم لوگ گئے تھے عمرہ کرنے. اچھا یہ دیکھیں اتنا خوبصورت تھا یہ ہوٹل جہاں پہ میں نے ہم نے عمرہ کیا تھا.
تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت لگژری تھا ماشاءاللہ سے، اعلیٰ تھا ان کا کھانا، اتنا اچھا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو یہ فائدے ہوتے ہیں. آپ پیکیجز دیکھ لیں عمرے کے لیے جو اچھے ہوں آپ وہی کریں، ٹھیک ہے. اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ میری طرف آنے کے لیے خرچہ کرتے ہیں تو میں آپ کو دگنا دوں گا اگر آپ کرتے ہیں میرے لیے. تو یہ سوچ کے کبھی نہ آپ وہ ہوں کہ بھائی اب اگر میں عمرہ یا حج کروں گا تو میرے پیسے ختم ہو جائیں گے، میں آگے کیا کروں گا. اور یہ جو نظارہ ہوتا ہے نا جب آپ اندر آتے ہیں پہلی دفعہ، بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جو بھی آپ دعا کریں گے آپ کی قبول ہوگی. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وفق خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه ولي عهده الأمين لما تحب وترضى واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ہم نے جمعہ ادا کیا تھا یہاں پہ، اور پھر بس ہمارے نکلنے کا ٹائم تھا مدینہ کا. تو بچوں کو میں لازمی لائی کے چاہیے کہ بچے نماز مشکل سے ہی پڑھتے ہیں کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو سمجھایا کریں کہ آپ سے دور نہ جائیں. یہ ان کو بٹھا کے جانے سے پہلے اور وہیں پہ بھی ڈیلی ان کو سمجھایا کریں کیونکہ بچے ہی ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر ان کو سمجھائیں گے تو لازمی بچے سمجھیں گے اور سنیں گے آپ کی بات. اور یہ کہ بیگ ضرور رکھیں اپنے ساتھ جوتوں کے لیے. لوگ سب رکھتے ہیں تو آپ بھی رکھیں، اپنے جوتے گم ہو جائیں گا. چاہیے کہ پلیز اپنا جو ہے نا نیا جوتا لے کر جانا جب بھی حج اور عمرہ پہ جانا، کیونکہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں وہی بیگ پیچھے ڈالتے ہیں اپنے بیگ میں نا، جوتے بیگس میں ڈالتے ہیں. تو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. لیکن اب کیا کریں، دنیا کے لوگ آتے ہیں سارا گم ہو جاتے ہیں چپل. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نئی چپل لے کر آئیں اپنے اللہ کے گھر. تو ایٹ لیسٹ اب کے چپل نہیں ہوں گے تو اتنا ایشو نہیں ہوتا. لوگ تو یہاں پہ چپل کے ساتھ بھی طواف کرتے ہیں. صفا مروہ میں بھی زیادہ تر میں نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ چپل کے ساتھ طواف کرتے ہیں. تو یہ جو شدت ہے نا اللہ کے گھر کی، بس میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو ہو، ہمیشہ ہو، زندگی بھر ہو. اور یہ کہ میجک ہی ہے یہ، اللہ 10 سیکنڈ میں آپ کو بلا سکتے ہیں. تو آپ دعا کرنا نہ چھوڑیے گا. یہ دیکھیں جی، یہ جمعہ کی نماز کی رش تھی. بہت گھومنے کے بعد ہمیں یہ جگہ ملی تھی اپنے نماز کی جمعہ کی. یہ دیکھیں یہ سامنے ہی ہمارا ہوٹل تھا. تو انشاءاللہ اللہ نے دیا تو میرا یہی ارادہ ہے کہ میں حج کروں گی پھر سے، اور وہ بھی 5 اسٹار انشاءاللہ. اور میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں. چاہیے کہ کافی ویڈیوز ہیں، آپ کو اگر دیکھنی ہے تو لازمی دیکھیے گا، اور جو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اور کافی ویڈیوز میں بناتی رہتی ہوں، اور جو مجھ سے غلطی ہوئی ہو پلیز کائنڈلی اس کو اگنور کریے گا. یہ ہمارا مدینہ میں ہوٹل تھا، یہ بھی بہت اچھا تھا، یہ بہت قریب تھا مدینہ میں بھی. تو مدینہ میں بھی بہت ہم سب کو مزہ آیا تھا ماشاءاللہ سے بہت. اور ریاض الجنہ تو بس میرا پرمٹ تھا بھی نہیں، لیکن یہ کہ میں نے پرمٹ ایک لے کے کینسل کر دیا تھا، تو میں نے وہی دکھا کے میں گئی تھی اندر. تو آپ بالکل نا امید نہ رکھنا، صحیح ہے. اور جو ہے ضرور انشاءاللہ آپ جائیں گے ریاض الجنہ. لیکن یہ کہ دعا کرنی نہیں چھوڑنی، ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کریں. اللہ کو وہی انسان پسند ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے اور یقین کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، وہی انسان. اور جو ہے میرا تو آزمایا ہوا ہے کہ میں نے جب بھی دعا کی ہے چاہ سے کی ہے، دل سے کی، اللہ نے ہمیشہ قبول کی ہے. ہاں کچھ دعائیں جو میری قبول نہیں ہوتی، میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ اس میں میرے رب کی بہتری ہوگی، اور میں الحمدللہ کر کے چھوڑ دیتی ہوں ان باتوں کو، پریشان نہیں ہوتی. اپنا ایمان بہت اللہ پہ توکل رکھیں، ایمان اپنا بہت زیادہ مضبوط رکھا کریں. اللہ پاک دینے والے ہیں، بہتر دینے والے ہیں، بہت زیادہ دینے والے ہیں. تو اذنا احمد کو دیکھیں سویٹر پہنے تھے، اور لیکن مدینہ میں دیکھیں گرمی تھی ان دنوں. مطلب صبح میں بہت زیادہ سردی تھی مدینہ میں، اتنی کہ آپ کو سویٹر کی نیڈ ہوگی. پھر جب دھوپ نکلتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی پھر تھوڑی گرمی لگتی ہے. اچھا یہ ایک ریسٹورینٹ تھا، ہمیں لے کر آیا تھا ہمارا ڈرائیور، شاہ بادشاہ کے نام سے تھا. اونٹ کا گوشت کی مندی تھی، اور دوسری یہ مٹن کی مندی ہم لوگوں نے منگوائی تھی، کافی اچھی تھی. آپ جب بھی چاہیں ضرور ٹرائی کریں. ہم نے کافی جگہ یہاں پہ گھومی تھی، بہت مزہ آیا تھا ہمیں مدینے میں. مدینے کی ہوا بہت سکون دہ ہوتی ہے. آپ جب جائیں گے نا بس پھر تو یہ دوسری یہ سجیشن کہ مدینہ میں جا کے شاپنگ کریں، سب کچھ مل جائے گا ایز کمپیئر ٹو
کسی سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. یہ کہ بس یہی سوچا کریں کہ جیسے میرا تھا, مجھے ریاض الجنہ جب نہیں اپارٹمنٹ مل رہا تھا, میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے نبی پاک تو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے گھر آئے ہوئے ہیں ہم لوگ. تو بس یہی سوچ کے بس میری جو کیفیت ہوتی تھی نا بہت اچھی ہوتی تھی. لیکن یہ کہ اللہ پاک دل دیکھتے ہیں آپ کا, آپ کی نیت دیکھتے ہیں. ہمیشہ نیت اچھی رکھا کریں اللہ سے جب بھی مانگیں جو کچھ بھی. تو اچھا یہ جو سامنے آپ کے دیکھ رہے ہیں آپ شاپنگ, یہ ادھر شاپنگ ایریاز یہ اچھے نہیں ہوتے, ادھر شاپنگ نہ کریں تو بہتر ہے. کچھ الگ سے خاص مارکیٹس ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ شاپنگ کریں, وہ صحیح رہتی ہیں. اچھا ہم نے چیک آؤٹ کر لیا تھا روم سے, اور ہم لوگ یہیں پہ بیٹھے رہے جب تک ہمارے ٹائم ہو اس کا کیا بولتے ہیں جہاز کا. ہم لوگوں نے واپسی مدینہ سے کی تھی. تو میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی, آپ سب میرے لیے بھی دعا کیا کریں بہت زیادہ. اللہ پاک آپ سب کو یہ میری جو دعا تھی نا بڑی دل سے دعا کی ہوئی تھی کہ اللہ پاک مجھے اور اللہ پاک اور اپنے نبی کے گھر میں حاضری دے. اور دیکھیں میں ایسی پرمٹ پہ آئی کہ بس تصویر دکھا کے میں بھاگی اندر آئی تھی, اور میرے آگے 5-6 لیڈیز تھی, ان کو انہوں نے نکال دیا. چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اللہ حافظ.